زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عیاض نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1951۔ عروہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عمرو سے روایت کیا اور یحییٰ بن ایوب نے ابن ابی جعفر سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1952۔ زائدہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے مسلم بطین نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے تھے، کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ سلیمان اعمش نے بیان کیا کہ حکم اور سلمہ نے کہا، جب مسلم بطین نے یہ حدیث بیان کی تو ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے مجاہد سے بھی سنا تھا کہ وہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1953۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عاصم بن عمر بن خطاب سے سنا، ان سے ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1954۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا اے فلاں میرے لیے اٹھ کے ستو گھول۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ آپ نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول، لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1955۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لیے گھول۔ چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1956۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے، انہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957۔ ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے سلیمان شیبانی نے،
اور ان سے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا، حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر کر میرے لیے ستو گھول، وقت ہو گیا ہے۔ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزے دار کے روزے کھولنے کا وقت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1958۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابر تھا۔ ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر ہشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا۔ اور معمر نے کہا کہ میں نے ہشام سے یوں سنا، مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1959۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عاشورہ کی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورے کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1960۔